ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں تو نادان بھی تھا دانست بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان بھی تھا دانست بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ میں مجھے ہمیں رسوا نہ کیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه میں مشکور ہوں اپنے محترم الشیخ محمد احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اسی طرح محترم جناب اقبال مون صاحب اور اسی طرح آپ کے ادارے آپ کے اس جامعہ کے نگران جناب محمد ارشد گجر صاحب دامت برکاتہم جن کے توسط سے آج آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ کے ہی متعلق آپ حضرات سے چند ایک منٹ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کا پیروکار اطاعت گزار فرمانبردار بنائے جس طرح کے آج کل کے جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں جو اس وقت نوجوان ہماری نیو جنریشن نوجوان نسل نوجوان بھائی دوست احباب جو اس وقت سارا دن ساری رات سوشل میڈیا پر اپنے ورک سے اپنے کام سے بھی اسی طرح کام بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح فضول لغویات میں بھی اپنا ٹائم بسر کر رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بات بڑھاتا ہوں سب سے بہترین دیکھیں جس وقت موبائل کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر ہم اس اپنا ورک کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایڈز کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی اس طرح کی جو نامناسب بھی ہوتی ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی مگر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں
اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو صغیرہ گناہ ہے ان کی معافی کا جو ذریعہ ہے، ان کی معافی کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد جس وقت بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں تو یقین جانیں اس سے بڑا تو عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں تو اس سے بڑا تو اجر ہی کوئی نہیں۔ آپ ہر نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو صغیرہ گناہ ہوں گے وہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بہت بڑا عمل ہے جو ہر نماز کے بعد اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، لہذا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا، کبیرہ تو خیر توبہ کرنے سے ہی ہوں گے، توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العزت ہمارے کبیرہ صغیرہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ بہرحال جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں دنیا کی معاملات میں، دنیا کے نظام میں، دنیا کی مصروفیات میں ہمیں جس دن کی ہمیں تیاری کرنی تھی وہ دن ہم بھول چکے ہیں۔ جس دن کی ہمیں ضرورت تھی، جس دن کی تیاری کی ہمیں ضرورت تھی، وہ دن ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمارے معاملات اس قدر بڑھ چکے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے باہر میں، ہمارے دفاتر میں، ہمارے کاروباری مراکز میں اتنے معاملات بڑھ چکے ہیں کہ ہم اس آخرت کے دن کو بھول چکے ہیں۔ اس کے متعلق انشاءاللہ 1-2 باتیں وہ بھی آپ سے کر کے دعا آپ سے چاہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس آخرت کے دن کی کیا بات ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ علماء بھی بیان کرتے ہیں مگر ہم پھر بھول جاتے ہیں، یقین جانیں ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دماغ سے، دل و دماغ سے پھر وہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ علماء پھر آتے ہیں، آپ کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، دہراتے ہیں، پھر آپ سے اسی طرح ہے معاملہ۔ اور آج آپ حضرات کے سامنے میں بھی انشاءاللہ اس دن کی تھوڑی سی جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس دن کا تذکرہ کیسے کیا ہے، کیسے اس دن کی آپ کو بتانے کی، سمجھانے کی اللہ رب العزت نے بات کی ہے، کیسے بات کی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے اوپر جو سکا بھائی ہوتا ہے نا، وہ ایک بھائی کا جس جگہ پہ پسینہ گرتا ہے وہ دوسرا بھائی اپنا لہو گرانے تک چلا جاتا ہے۔ مگر کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ایک بھائی کو بتائیں گے، فرمائیں گے کہ تیرے اعمال نامے سے، یہ تیرے اعمال نامے کا رجسٹر ہے، اس رجسٹر یعنی تیرے اعمال نامے سے صرف ایک نیکی کم ہو رہی ہے، ایک نیکی۔ اللہ اکبر۔ تیرے اعمال نامے سے صرف ایک نیکی کی کمی ہے۔ جا، یہ میدان محشر لگا ہوا ہے، تیرے رشتہ دار، چاچے، مامے اور دوسرے تیسرے سب تیرے دوست، تیرے بھائی سب آئے ہوئے ہیں۔ جا اپنے بھائی سے صرف ایک نیکی لے کر آ جا، میں تجھے جنت کا مالک بنا دوں گا۔ تیرا اعمال نامہ پورا ہو جائے گا، میں تجھے جنت کا مالک بنا دوں گا۔ وہ کیا کرے گا؟ بھائی کے پاس جائے گا، وہ بھائی جو ماں جایا ہے، وہ بھائی جو دنیا کے اوپر پسینے کی جگہ خون بہانے پر چلا جاتا ہے، کیا ہوگا؟ جا کر کہے گا بھائی مجھے ایک نیکی چاہیے، یہ میرے اعمال نامے سے ایک نیکی کم ہے، مجھے اعمال نامہ میرا پورا ہونے میں ایک نیکی چاہیے، مجھے دے دے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ
اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، نہیں 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 نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں بچی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، دور بھاگ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہ ماں کس پاس جو ماں دنیا کے اوپر اپنی اولاد پر جان نچھاور کرنے پر جاتی ہے، وہ ماں جو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کے ترانے گنگناتے ہو، اللہ اکبر۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ماں بھی اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے دور بھاگ رہی ہوگی، مگر میرے پاس نیکی نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی قسم ہے، یہ دنیا کے اوپر مال و متاع، مال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ کی قسم، یہ مال کسی کام نہیں آنے والا، نہ قبر میں نہ حشر میں، خدا کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، وہ اعمال کرو، وہ عمل کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن آرڈر فرما دے، فرمانے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العزت آپ فرمائے کہ چل بہشت بریر کے اندر، چل جنت کے اندر، تجھے آج جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ کوئی ایسا عمل اللہ کے حضور، ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، ہر کام میں جھوٹ ہے، کاروبار ہے، دکاندار ہے، یہ ریڑی بان ہے جو ریڑی لگانے والا، فروٹ کی ریڑی لگانے والا، خدا کی قسم ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس بھی وہی جھوٹ کے سوا کوئی عمل نہیں ہے، ہر بات میں جھوٹ ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت یہ میدان محشر، لوگ کھڑے ہوئے، نیک کھڑے ہوئے، بد کھڑے ہوئے، اور اسی طرح گنہگار کھڑے ہوئے، نیکار کھڑے ہوئے، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ آواز لگا کر کے فرمائیں گے، کیا آواز آئے گی تیرے رب کی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، فرمایا فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں، او بدو، گناہگاروں، مجرموں، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ان نیک لوگوں کی صفوں میں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے، صرف سجدے میں رکھ کر کے اللہ سے عرض کیا کر، یا اللہ قیامت والے دن اس آواز سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ رکھنا، یا اللہ قیامت والے دن ہمیں ان آوازوں سے یا اللہ محفوظ رکھنا۔ کیا آواز ہے تیرے رب کی؟ فرمایا فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں، گناہگاروں، ان نیک لوگوں کی صفوں میں سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ خیال کرو، ابھی تصور کرو، یہ باہر سے آنے والا نمازی ادھر آ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور اسی کے پیچھے جناب یہاں پر بڑا چودھری ہے، بڑا ایم این اے ہے، بڑا لیڈر ہے، اس کی بڑی عزت ہے، بہت بڑا وہ رئیس بھی گئے، عزت والا بھی گئے، لوگ اس کی عزت کرتے، جہاں سے گزرتا ہے سلام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ اب اس کے پیچھے ہی پولیس والے آ گئے، پولیس والے، مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ نمازیوں سے، اس کے پیچھے پولیس والے آ گئے، آ کر کے کہتے ہیں آؤ جناب چور صاحب آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں، بھائی یہ تو بڑا نمازی تھا، یہ تو بڑا حاجی صاحب ہے، یہ تو جناب چودھری صاحب ہے، عزت دار بندہ ہے، آپ اس کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ پولیس والا کہتا ہے جناب یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، بھلا اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ذرا خیال کرو نا، کیا عزت بچے گی اس کی؟ نہ وہ دنیا میں جینے والا، نہ وہ آخرت میں جینے والا، کیا عزت رہ جائے گی؟ یہی ہے قیامت والے دن روز محشر، میدان محشر میں اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ صرف سجدے میں رکھ کر کے کہا کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو جہنم سے ہمیں آزاد کر دے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں یا اللہ معاف کر دے، اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے نا نیک لوگوں کی صفوں میں سے الگ ہو جاؤ، وہاں پر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر الگ ہو جائیں گے جس وقت، اس وقت خیال آئے گا ہے کاش اسی دنیا کے اوپر رہ کر کے جھوٹ نہ بولتے،
اے کاش دنیا کے اوپر رہ کر کے مظلوموں کے اوپر ظلم نہ کرتے، اے کاش ہم دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے معاملات، اپنے گھر کے معاملات میں اعتدال برابری رکھتے، اور اسی طرح دین والے کام کرتے، شریعت پر پابندی کرنے والے بنتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے بن جاتے۔ اللہ اکبر! کیا ہوا؟ فرمایا فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں، او بدو الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صفوں میں سے الگ ہو جاؤ، الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ فرمائیں گے کیا کہیں میرے ساتھ دنیا کے اوپر رہ کر کے میرے ساتھ شرک تو نہیں کرتے رہے؟ جی، شرک تو نہیں کرتے رہے؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا کہیں گے؟ ہاتھ باندھیں گے۔ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا یہ بدبخت، جھوٹ بول کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح جھوٹ بول کر کے دنیا میں بندہ بچ کر کے اپنا کام کر لیتا ہے نا، کہ کوئی بات نہیں، جھوٹ چل گیا، کوئی بات نہیں، جھوٹ چل بھی جاتا ہے، جھوٹ کے اوپر ہی ہم اس وقت چل رہے ہیں، جھوٹ چل ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی طرح اللہ کے ہاں کل قیامت والے دن جب اللہ پوچھیں گے نا، میرے ساتھ شرک تو نہیں کرتا رہا، میرے ساتھ کسی کو سانجی میرا سانجی تو نہیں بناتا رہا، تو اللہ کے سامنے پھر وہیں پر کرے گا، یا اللہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے رہے۔ اللہ تیری قسم اٹھا کر کے اللہ کے سامنے کہے گا، اللہ تیری قسم کہ میں نے آج تک تیرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کبھی نہیں شرک کیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ذرا توجہ، آخری بات ہے بھائی، ذرا توجہ کر۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا اليوم نختم على افواههم، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، فرشتوں اس بدبخت کے منہ کے اوپر مہر لگا دو، منہ بند کر دو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بک کر رہا ہے، جھوٹ بول کر کے، کذب بیانی کر کے یہ بچ جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اليوم نختم على افواههم، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ کبھی خیال کیا کر میرا بھائی، کبھی خیال کر، سوچ تو صحیح کہ اس روز کیا ہونے والا ہے، قیامت والے دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا، اس دن کا مالک ہے، قیامت والے دن کا مالک ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! لیوم عظیم، لیوم عظیم، وہ دن جو سب سے بڑا اور سب سے مشکل دن ہوگا، جو 50,000 سال کا دن ہے، جو سب سے بڑا دن ہوگا۔ کیا ہوگا اس دن؟ یہی ہے۔ اور میں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، اللہ فرمائیں گے اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دو، منہ بند کر دو، بند کر دو، اس کی ٹر کر رکھا گئے، بند کر دو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! منہ بند کر دیا جائے گا، سی دیا جائے گا، منہ بند ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو حکم فرمائیں گے، قوت گویائی عطا فرما دیں گے اللہ رب العزت۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ اکبر! اللہ اکبر! فرمایا یہ ہاتھ میرا ویر بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ، یا اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ ظلموں پر بھی یہ بربریت کرتا رہا، یا اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، یا اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ چوریاں ڈکیتیاں کرتا رہا، یا اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے منہ کے اوپر تھپڑ مار کر کے، دھکے دے کر کے گھر سے باہر نکالتا رہا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا جواب دے گا کل قیامت والے دن؟ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرا ویر یہ پاؤں بول بول کر کے گواہیاں دے گے، یہ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، چمڑا بولنا شروع کر دے گا، یہ جسم کے اعضاء بول بول کر کے اللہ کے حضور گواہیاں دے گے۔
یا اللہ یہ ان ہاتھوں کے ساتھ یہ ظلم کرتا رہا، ان پاؤں کے ساتھ چل کر کے ڈکیتیاں کرتا رہا، زنا کے اڈوں پہ جا کر کے زنا کرنے جاتا رہا، گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، یا اللہ توبہ بھی نہیں کر رہا تھا، اکڑتا تھا، مذاق اڑاتا تھا قیامت والے دن کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ لا تعداد احادیث مبارکہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے اس دن کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے فجار، بڑے بڑے تجار اور اسی طرح بڑے بڑے فرعونیت ذہن والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، یہ دنیا کے اوپر تیری میری 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 کرتا مر گیا، یہ بدبخت دنیا کے اوپر ہر چیز میری 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 کرتا مر گیا، بادشاہت میری ہے، وزارت میری ہے، امامت میری ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، گاڑی میری ہے، ہر چیز میری ہے۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بھلا بتاؤ بتاؤ بدبختو ظالمو، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ بتاؤ تو صحیح آج کس کی حکومت بادشاہت ہے؟ اس وقت کیا ہوگا؟ کہیں گے اس وقت للہ واحد القہار، اللہ تیری ہے، اللہ تیری بادشاہت ہے، اللہ تیری ہی بادشاہت ہے۔ دنیا کے معاملات میں گھروں میں اس طرح کا فرعونیت ذہن بنانے والے، بازاروں میں فرعونیت ذہن رکھنے والے، اور اسی طرح معاشرے میں فرعونیت کا ذہن رکھنے والے سنو، اللہ کل قیامت والے دن خدا کی قسم ہے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھائی سمجھنے کی ضرورت عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو جائے گی، یہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ رب العزت جتنا بھی سنایا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کا پابند بنائے، دین اسلام پر چلنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔